جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں ریلوے گراؤنڈ میں، اور ریلوے ورکرز یونین کے زیر اہتمام آج عارف وشوانی کو یہاں پہ دولہا بنایا گیا، جو کہ بغیر دلہن کے، اور یقیناً ان کی 33-34 سال آج خدمات سر انجام رہی ہیں، اور اس کے اعزاز میں ان کو دولہا بنایا گیا، اور وہ بھی بغیر دلہن کے۔ تو اس حوالے سے ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی ان کی گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈی ایس صاحب بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے عبدالقادر مندوخیل صاحب سے بات کریں گے۔ یقیناً گزشتہ کئی برسوں سے آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا بچپن سے اب تک، اور آپ بھی گزشتہ کئی برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسے آواز ہی اٹھتی ہے، مسائل ہوتے ہوئے حالات نظر نہیں آتے۔ یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، مسائل ہے۔ آج بھی جو پینشنر ہے وہ آج کی تاریخ تک جو ہے پچھلے مہینے کی پینشن نہیں ملا ہے، اور اس کے لیے میں قومی اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا، اور ریلوے کے جو وزیر ہے جو کہ ہمارے اتحادی ہے سعد رفیق صاحب، ان کے ساتھ بات بھی کروں گا، اور ہمارے یونین کے جو سربراہ ہے جنید آوان صاحب، اور پورا پاکستان کی جو ہماری ٹیم موجود ہے۔ تو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہم انشاءاللہ ریلوے منسٹر کے سامنے ہم پیش کریں گے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو پچھلے وقتوں میں جو ریلوے کے مسائل تھے وہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگے۔ یقیناً یہ جو سیلری کا مسئلہ ہے وہ ڈی ایس صاحب بھی بتا رہے کہ فنڈ کے ایشوز کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جلد دور ہو جائے گا۔ اور باقی جو ریلوے اسکول ہے، میں آپ کی توسط سے عارف علوی صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، اسکول خالی کر دیں، فٹافٹ خالی کر دیں۔ یہ جو آپ نے این جی اوز کے نام پہ قبضہ کر کے یہاں جو آپ کروڑوں روپے ڈونیشن لوگوں کو لے کے یہ کر رہے ہیں، میں ابھی قومی اسمبلی میں آواز اٹھا رہا ہوں، اور اگر وزیر ریلوے جو کہ ہمارے اتحادی ہے اس نے بھی ہماری بات نہیں مانی، تو آپ کو اسکول سے ہم جو ہے نا وہ آپ کے دانت میں امبور سے کھینچ کے آپ کو باہر نکالیں گے، کیونکہ شرافت کی ضمانت تو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ انشاءاللہ میں ایک تو پہلے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ساتھی عارف وشوانی کو ان کی ریٹائرمنٹ پہ، اور باقی میں جہاں تک ریلوے کی بات ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں گے، اور ریلوے ایک منافع بخش ادارہ بنے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کریں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ نہیں بہتری دیکھیں، جہاں پہ پیسنجر فیسیلیٹیشن کی بات ہے اور جہاں پہ وہاں پہ ریلوے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا بھی رہی ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ریلوے میں رہتے ہوئے میرے حساب میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کا ورکر بہت محنت کرتا ہے، اور اگر یہ صحیح طور پہ ہم کوشش کریں گے، مل جل کے کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر رہے گا۔ کسی زمانے میں 2 سے 2.5% ریٹائرمنٹ تھی، لیکن اب لوگوں کی سروس پوری ہوتی جا رہی ہے، اور 15-16% ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے بڑی تیزی سے۔ اکیوز شارٹیج ہے، جو مزدور کام کر رہے ہیں ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ 20 سال سے بھرتیوں پر پابندی ہے۔ ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ یار ریلوے ملازم ریٹائر ہو گئے، ان کے بچوں کو کوٹا ہمارا بھرتی کیا جائے تاکہ ریلوے کا نظام چلے، عوام کا سستا سفری سہولت جو ہے وہ جاری رہے۔ لیکن اس کا ہم کیا ہے، حکومت سنتی نہیں۔ سابقہ حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2020 کا آرڈیننس نکالا تھا کہ ڈی ایس کراچی سین کرے گا، 1 نمبر اسکیل کے 17 نمبر کرتا تھا افسر، تو وہ آرڈیننس بھی واپس لے لی ہے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب حکومت آئی ہے ملی جلی، اور یہ سارے مل کے اس کا ہم کے جدوجہد کریں گے۔ بڑے برے حالات میں کھڑی ہے، کیونکہ آدم اسواتی صاحب نے اس کا بٹھا بٹھا دیا، اور اپنے من پسند لوگوں کو ٹرینیں ٹھیکے پہ دیں، اور جو کہ جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ایک ٹرین کی، میران ٹرین ہماری جو ہے وہ 750 پیسنجر ریلوے کی ارننگ میں دی اس کو، تو اس وقت میران میں 1700-1800 پیسنجر جاتے ہیں، اور وہ پیسے دیتا ہے 750 پیسنجروں کے، اس میں بھی اس کو شیئر ملتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں، اور مسافر بھی بڑی تکلیف کے اندر ہیں۔ حل یہ نہیں، نظام تراشی نہیں، حل یہ کہ ہم نئی حکومت سے یہ کہیں گے، خواجہ سعد رفیق سے، کہ ان ٹرینوں کو قومی تحویل میں لیا جائے، اور اگر کہیں پر کوئی لیکیج ہے تو اس کو افسران دور کریں گے۔ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے ہمیں بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو وہاں ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے، کیونکہ ٹھیکیداری جہاں بھی ہوئی ہے وہاں پر بڑی تباہی ہوئی ہے۔ جب میں یہاں آیا تو میں خود حیران رہ گیا کہ ہماری قوم کے اندر جتنی ان کی عزت ہے، اس سے بڑھ کے جو ہے نا ریلوے کی یونین میں، ریلوے کے افسران میں، یہاں کے عہدیداروں میں انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے ان کی، اور بہت اچھے طریقے سے واقعی میں ان کو دولہا بنا کے جو ہے میں نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے نا کسی کو ریٹائر ہوتے ہوئے اور اتنے اچھے انداز میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ ایسے ریٹائر ہو کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آنکھوں کے ہم خود گورنمنٹ ملازم ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی ملازم کسی ادارے سے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کس طرح جاتا ہے، تو یہ
بہت کم لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے جو عارف مشوانی کو ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تقریباً 34 سال 6 ماہ 4 دن میں نے نوکری کی ہے ریلوے کے اندر ڈیزل ورکشاپ کراچی کیڈ میں. بحیثیت ایک ہیلپر بھرتی ہوا تھا اور آج سینئر ٹیکنیشین میں یہاں سے ریٹائر ہوا ہوں. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ زندگی میں انسان ریٹائرمنٹ لے کے چلے جائے. اور میں تقریباً 40 سال ٹریڈ یونین کے حوالے سے میری ہو گئے. جب میں ریلوے میں نہیں تھا تب بھی میں ٹریڈ یونین کے ساتھ ریلوے ورکر یونین کے ساتھ منسلک تھا اور آج بھی اسی یونین کے اندر اپنے دوستوں کے اشارہ بشارہ چل رہا ہوں. مشکلات تو ہم نے بے پناہ دیکھی. اگر وہ سٹوری شروع کی جائے تو شاید کئی گھنٹے کئی دن گزر جائیں گے لیکن وہ سٹوری ختم نہیں ہوگی. لیکن ٹریڈ یونین کے لیڈر کے حوالے سے یہ سختی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب اس فیلڈ کے اندر وہ آتا ہے تو یہ تمام چیزیں سوچ کر آتا ہے ٹرانسفر اور یہ تمام اس کی پروموشن روکنا ٹرانسفر ہے پورے پاکستان میں یہ اس کے ٹریڈ یونین کا حصہ ہے. تو میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے مفادات ہوں گے لوگوں کے, میں وہ نہیں کہتا, لیکن ہم یہ سوچ سمجھ کر ہم نے بڑے اونچ نیچ بہت کچھ دیکھا ہے لیکن ہم صاحب قدم رہے اس میں. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.